انبیاء علیہ السلام کو بہت سی قوموں نے جھٹلایا اور بہت سے لوگ ان پر ایمان لائے۔ ان جھٹلانے والوں میں سے بدترین قوم یہودی ہیں، اور یہ قرآن کے فیصلے کے مطابق مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی انہوں نے اعتراض اٹھا دیے، اور اللہ کی ذات پر گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب علیہ قرار دیا ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی گستاخی کرنے سے باز نہ آئے، کبھی اللہ تعالیٰ کو فقیر کہتے ہیں، کبھی یہ دل میں خواہش کرتے ہیں اور اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہرتاً اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا موسیٰ لن نؤمن حتی نری اللہ جاہرتاً، کیا موسیٰ ہم اس وقت تک تیرے لیے ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں گے۔ اور یہ یہودی وہ قوم ہے جو انبیاء علیہ السلام کے قاتل ہیں، جنہوں نے بغیر حق کے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ جنہوں نے بغیر حق کے انبیاء علیہ السلام کو، اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا۔ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور یاد رہے کہ ان کا سیکنڈ لاسٹ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے ہم لوگ تھے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے۔ اور پھر اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ تنگ کرنے والے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے سب سے زیادہ آزمائش اور تنگی کا باعث کون؟ یہ یہودی۔ اسی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، لعن اللہ علی الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر، اپنے دین کو، پیغمبروں کو جھٹلانے والوں پر، ان کافروں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت کی ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہے، اور یہ اہل ایمان کے بدترین دشمن ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ فرمایا کہ اہل ایمان کے بدترین جو دشمن ہیں وہ یہودی ہیں، اور ان کی دشمنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ ان کے مزاج کو، ان کی خواہشات کو بیان فرمایا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ فرمایا کہ یہود و نصارہ ہرگز اے مسلمانوں تم سے راضی نہ ہوں گے، یہ تم سے خوش نہ ہوں گے، یہاں تک کہ تم ان کی ملت، ان کے دین کی پیروی نہ کر لو اور ان جیسے نہ ہو جاؤ۔ انہیں تکلیف ان کے پیٹ میں مروڑ یہ ہے، یہ بدترین ہمارے رب رحمان کے دشمن، پیغمبروں کے دشمن، اہل ایمان کے دشمن، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور امت محمدیہ کے دشمن۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے، 3 یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، بنو نصیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ ایک قبیلہ مدینہ کے اندر اور 2 مدینہ کے باہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اندر قبیلہ رہتا تھا اس کے ساتھ معاہدہ کیا، تو انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہ میثاق مدینہ کی پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کر کے توڑنے والے یہی لوگ تھے، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شام بدر کر دیا اور مدینہ سے نکال کر انہیں شام کی طرف دھکیل دیا۔
ان کی طبیعت کے اندر فساد پایا جاتا ہے، مزاج کے اندر فساد پایا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے بدترین دشمن واقع ہوئے ہیں، اور عہد شکنی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس عہد شکنی کی وجہ سے، یہ میثاق مدینہ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ شام کی طرف دھکیل دیے گئے۔ فرین کا قبیلہ بنو نذیر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بناتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور وہ پتھر گرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ گئے۔ بنو قریظہ غزوہ خندق کے دوران عہد شکنی کرنے والے یہ یہودی ہی تھے، جن کا تعلق قبیلہ بنو قریظہ سے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدے کیے غزوہ خندق سے پہلے، اور پھر وہ سارے معاہدے توڑ دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ سے بغاوت کرنے والے، دشمنی کرنے والے، اندر سے سازش کو کھڑا کرنے والے، اندر سے مدینہ کے اندر سے، کہ جبکہ ایک جمع غفیر بہت بڑا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور تھا، جن کا 1-to-1 مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا، جس کے لیے خندق کھودنا پڑی، جس کے لیے صحابہ بڑے پریشان تھے، بڑا مشکل دور تھا، انہوں نے اندر سے بغاوت کھڑی کر دی اور اندر سے مسلمانوں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ پر حملہ ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی بعد میں شام کی طرف مدینہ سے نکال دیا، مدینہ سے ان کو بدر کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے بارے میں وصیت ہے کہ ان یہودیوں اور نصاریوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہونے والے ہیں، ٹائیفائڈ بخار میں مبتلا ہیں، 14 دن آپ بخار میں مبتلا رہے۔ آپ کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ ان یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 14 قاتلانہ حملے ہوئے۔ 14 قاتلانہ حملوں میں سے 9 حملے یہ یہودیوں نے کیے۔ 14 قاتلانہ حملوں میں سے یہ ایسی قوم ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 9 دفعہ اٹیمپٹ کیا آپ کا کام تمام کرنے کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ جسارت کی کہ 9 دفعہ انہوں نے قتل کیا۔ آپ ٹائیفائڈ میں مبتلا اور اسی بخار میں آپ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے کہ عائشہ وہ یہودن عورت جس نے گوشت میں زہر ملا کر مجھے دیا تھا، آج میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، اس سے پوچھا گیا اس یہودن عورت سے کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس سے صاف کہہ دیا کہ میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی، آپ کے قتل کا ارادہ رکھتی تھی، اس وجہ سے میں نے بکری کے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو دیا۔ تو یہ 9 دفعہ اٹیمپٹ کر چکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پر یہ قاتلانہ حملہ کر چکے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر ہمارے نبی کے اور مسلمانوں کے یہ بدترین دشمن، جس کی وجہ سے یہ مغلوب علیہ ٹھہرے، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، آپ کی تعلیمات سچی ہیں، پھر بھی اتنی جسارت، اتنی اسلام دشمنی، مسلمانوں کے بارے میں اتنا بغض، اتنا حسد اور اتنا دشمنی سے یہ لوگ بھرے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مزاج کو قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ یہ اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں، اور اہل ایمان سے، مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اور
انہوں نے ایک اور جسارت کی کہ شریعتوں کو بدل دیا، اللہ تعالیٰ کے قانون کو، اللہ کی اتاری ہوئی آسمانی کتابوں کو بدل دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کرتے ہوئے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد فرما لی۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کو حرام قرار دیا، انہوں نے جائز قرار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے چربی کو حرام قرار دیا، انہوں نے اس شریعت میں اس وقت حلال کر لیا۔ دین کا مذاق اڑانے والے، نبیوں کا مذاق اڑانے والے، نبیوں کو ناحق قتل کرنے والے، کبھی گائے کے حوالے سے آپ پہلے پارے میں کثرت کے ساتھ یہ آیات پڑھتے ہیں کہ اپنے پیغمبر کو کیسے موسیٰ علیہ السلام کو یہ جھٹلاتے ہیں، کیسے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کیسے دین کا، شریعت کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر کوٹ کوٹ کر ان کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں حسد پایا جاتا ہے، بغض پایا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کل بھی اسی طرح کا ذہن اور مزاج رکھتے تھے، اور آج بھی ان کے ذہنوں میں اسی طرح مسلم دشمنی پائی جاتی ہے، اور امت محمدیہ مسلمانوں کے بارے میں، اہل ایمان کے بارے میں جیسے دشمنی کے جذبات کل تھے، آج بھی ان کے دلوں میں یہ دشمنی اور بغاوت پائی جاتی ہے۔ یہ کل بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سکون اطمینان کو برباد کرنے والے تھے، آج بھی پوری دنیا کے سکون کو برباد کرنے والے، دنیا میں جنگ و جدال کا ماحول پیدا کرنے والے، فساد کو کھڑا کرنے والے کون؟ یہ یہودی۔ آج پوری دنیا کے سکون اور امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ کون؟ یہ یہودی۔ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ اور افسوس والی بات یہ ہے کہ کل بھی اسلام سے پہلے بھی معیشت کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے ان کا کلچ، ان کا ہولڈ پایا جاتا تھا، اور آج بھی ان کا یہ ہولڈ اور کلچ آج ایسی ہی موجود ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ دنیا کی آبادی کا کل 2% ہے، 2% دنیا کی آبادی کا یہ یہودی پائے جاتے ہیں۔ زیادہ یہ امریکہ میں، پھر اس کے بعد غاصبانہ جو انہوں نے اپنی ریاست بنائی ہے اسرائیل کے نام پر، اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے امن کو برباد کرنے والے ہیں۔ کل بھی ان کا مشن یہی تھا اور آج بھی ان کا مشن یہی ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں فساد ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ اس کے پیچھے آپ کو یہودی نظر آئے گا۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہٹلر نے ان کو قتل کرنے کے لیے ٹھان لی تھی، کہ ان کو دنیا میں ختم کرنے کی ٹھان لی تھی۔ 1934 میں ہٹلر نے، جرمن کے سربراہ نے، یہ آپ جانتے ہیں اس تاریخ کے حوالے سے اس پر بین ہے کہ آپ اس پر نہ کچھ لکھ سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں، کہ لیکن یہودی، یہ اس کے مزاج کو ہٹلر جانتا تھا، اسی وجہ سے اس نے پوری دنیا سے یہودیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ یہ دنیا کے امن و سکون کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی ہمارے ذہنوں میں بات ہونی چاہیے کہ یہ مسئلہ فلسطین ہے کیا؟ پاکستان اس کو تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ بھئی فلسطین یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، اور یاد رہے کہ سب سے زیادہ پیغمبر، 5000 کے لگ بھگ پیغمبر فلسطین میں آئے۔ ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس پیغمبر کا سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام ہے، ابراہیم علیہ السلام، ان کا تعلق بھی فلسطین کے ساتھ ہے۔ تو یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، لیکن افسوس کہ اس سرزمین پر غاصبانہ قبضہ کر کے ان یہودیوں کو بسایا گیا، دنیا سے یہودی اکٹھے کر کے، دنیا سے یہودی اٹھا کر اس ملک اسرائیل کے اندر بسائے گئے اور ان کی یہ ریاست اور اسٹیٹ کو بنایا گیا۔ اس سے پہلے 1895 سے 1948 تک یہ کوشش کی جاتی رہی
کہ یہودیوں کی ایک اسٹیٹ بنائی جائے، ایک ریاست بنائی جائے، ایک ملک بنایا جائے، ان کو کہیں دنیا میں آباد کیا جائے۔ 1934 میں جب ہٹلر نے ان کو ہٹ کیا، ان کو مارا، پھر اس کے بعد اس چیز کو ناگزیر سمجھا گیا، اور اقوام متحدہ جو 1945 میں بن چکی تھی، اس کے ذریعے انہیں فلسطین کے اندر بسایا گیا اور ان کی ریاست اسرائیل کو تسلیم کیا گیا۔ اور اس وقت یہ اقوام متحدہ جو مسلمانوں کے خلاف جماعت ہے، جس کے پیش نظر مسلم دشمنی ہے، جس کے پیش نظر مسلمانوں کو تہتے کرنا ہے، انہوں نے 56% فلسطین کے علاقے پر اسرائیل کو حق دے دیا کہ آپ 56% فلسطین کا علاقے پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ قبضہ جو غاصبانہ کیا گیا، ایسا ایسا بڑھتا گیا اور ایسا ایسا بڑھتا گیا، اور ان کو امریکہ کے ذریعے اور امریکہ کے حواریوں کے ذریعے مضبوط کر دیا گیا۔ یہ فلسطین جس سے ہمارا روحانی رشتہ ہے، جیسے مکہ اور مدینہ سے ہمارا روحانی رشتہ ہے، اسی طرح اس فلسطین سے بھی ہمارا روحانی رشتہ ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارا بیت المقدس پہلا ہے، جس میں مسجد اقصی پائی جاتی ہے۔ یہ قبلہ ہمارا، یہ فلسطین کے اندر قبلہ اول، اور یہ مسجد اقصی جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معراج کے سفر کا آغاز کیا تھا، یہ پورے پلان کے مطابق غاصبانہ قبضہ کر کے فلسطین پر یہودیوں کی ریاست اسٹیٹ اسرائیل کے نام پر بنائی گئی۔ پاکستان کے بعد دنیا میں 200 ملکوں میں یہ دوسری ریاست ہے اسرائیل، جو عقیدے کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے۔ ان کی پارلیمنٹ میں گریٹ اسرائیل کا نقشہ آویزاں ہیں، جس میں آپ اندازہ لگائیے ان کے عزائم کا، مسلم دشمنی کا۔ گریٹ اسرائیل میں مکہ اور مدینہ بھی شامل ہے، اور یہ سارا نقشہ مکہ اور مدینہ شامل کر کے گریٹ اسرائیل کا ان کی پارلیمنٹ میں اب بھی آویزاں ہے۔ تو ان کو پلان کے ساتھ یہودیوں کی عبادت کاری کی گئی، اور مسلمانوں پر اس وقت سے لے کر اب تک یہ ظلم اور زیادتی جاری ہے۔ کیسے؟ پہلے برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا، پھر ایسا ایسا اس نے قبضے کو چھوڑا، اور اس کے بعد یہ یہودیوں کو یہاں آباد کر دیا۔ کیسے آباد کیا؟ مسلمانوں پر معیشت کے لحاظ سے اور اکانومی کے لحاظ سے تنگیاں پیدا کی گئیں، ان کو ملازمتوں کو جھانسا دیا گیا، ان پر اس حوالے سے تنگ کر کے زمین کو لالچ دے کے ان کی زمین کو فروخت کیا گیا، مسلمانوں کی زمین کو، اور یہ غاصبانہ قبضہ اسرائیل کا اس وقت سے لے کر اب تک بڑھتا ہی چلا گیا۔ اور یہ بدترین مسلمانوں کے دشمن واقع ہوئے ہیں۔ ان کے عزائم کو تھوڑے سے نہیں ہیں، بہت زیادہ ان کے عزائم پائے جاتے ہیں، اور یہ پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ اور پھر افسوس، یہ سارا کام وہ اقوام متحدہ کے ذریعے، امریکہ کے ذریعے کرتے ہیں۔ یہ اقوام متحدہ جسے ہم سمجھتے ہیں یہ تیسری عالمگیر جنگ کو روکنے کے لیے جماعت ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں امن کرنے کے لیے ایک تنظیم ہے، ہرگز نہیں۔ اب اقوام متحدہ کے یہ مقاصد نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کے مقاصد کیا ہیں؟ کہ مسلمانوں پر ظلم کرنا، مسلمانوں کے وسائل کو لوٹنا، اور ان کے عزائم کیا ہیں؟ کہ مسلمانوں کے علاقوں پر غاصبانہ قبضہ کر کے کافروں کی جناح ہاتھوں کو مضبوط کرنا، اور مسلمان مظلوم بے بس مسلمانوں کا آج کوئی بھی اس حوالے سے حمایتی نہیں کھڑا ہوتا۔ مسلمان مظلوم بے بس، اور یہ اقوام متحدہ جہاں چاہتا ہے اقوام متحدہ کافروں کی مدد کرتا ہے، مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ اسے فلسطین میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ جس طرح مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اسے کشمیر میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی کہ ہندو بنیا یہ کشمیر کے اوپر چڑھا ہوا ہے،
اور ظلم اور بربریت کا اس نے بازار گرم کیا ہوا ہے. اور آج یہ فلسطین کے حوالے سے ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے. یہی اقوام متحدہ ہے جس کے ذریعے آج مسلمانوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا ہے. یہ یہود و نصارہ انہیں دہشت گردی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. یہ امریکہ کے حواری پوری دنیا میں دہشت گردی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. آج مسلمان دہشت گرد، آج جہاد دہشت گردی، آج مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. نہ کوئی انٹرنیشنل قوانین، نہ کوئی جنگی اصول قاعدے ضابطوں کا خیال رکھا جا رہا ہے. کوئی ان کے سامنے قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیجیے، آپ کے علم میں ہوگا، آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ یہ ہاسپٹل کو بھی نہیں چھوڑتے، اور اس سے بڑھ کر ہاسپٹل کو ہٹ کیا گیا. 2 ہاسپٹل ہٹ کیے گئے اور یہ کہہ دیا کہ یہ تو مجاہدین نے مارے ہیں، مجاہدین نے حملہ کیا ہے. اور دیکھ لیجئے، امریکہ کا صدر جو بائیڈن اسرائیل کے اندر دورے پر ہے اور باقاعدہ اس نے امداد کا اعلان کیا ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے برطانیہ بھی موجود ہے. برطانیہ نے بھی اپنی امداد کا، ہر طرح کے تعاون کا اسرائیل کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے اور وہ امداد کر رہا ہے. پھر بھی مسلمان دہشت گرد، یہ پوری دنیا کو یہ یہود و نصارہ کی دہشت گردی نظر نہیں آتی. مسلمانوں پر ظلم نظر نہیں آتا. مسلمانوں میں صرف پاکستان ایسا ملک ہے جو اپنے ملک میں بیٹھ کر اسرائیل کو ہٹ کر سکتا ہے. پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی سب سے زیادہ اللہ کی توفیق سے پاورفل ٹیکنالوجی. پاکستان کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو پاکستان اپنی سرزمین سے فائر کرے جا کر اسرائیل کو ہٹ کر سکتے ہیں. اور جب بھی عالم اسلام پر کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے کافروں کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، یہ سارے کے سارے دنیا کے مسلمان پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. اس لیے کہ پاکستان دنیا میں واحد ایسی طاقت ہے جو ہر قسم کے ملک کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور جس کے پاس نہ صرف ایٹم بم ہے، جس کو اسلامی ایٹم بم کا نام دیتے ہیں یہ کافر لوگ، بلکہ سب سے زیادہ میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہے. آپ ان کفار کے ڈر اور خوف کا اندازہ لگائیے. یہ امریکہ کے بحری بیڑے جو خلیج کے اندر کھڑے ہیں اس رینج سے باہر کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہیں، جو رینج پاکستان نے میزائل کے حوالے سے حاصل کر لی ہے، کہ کہیں انہیں ڈر ہے کہ پاکستان ہمارے یہ بحری بیڑوں کو ہٹ نہ کر دے. لیکن افسوس کہ پاکستان کو آج معیشت اور قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبایا ہوا ہے کافروں نے، اور پاکستان کو صرف اپنی معیشت اور قرضوں کا جو نا یہ ڈر اور خوف ہے کہ پاکستان مزاحمت والے جو نا وہ بیانات جو نا وہ داغتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑھ کر افسوس کہ ہمارا میڈیا بھی اس حوالے سے کوئی آگاہی ہمیں نہیں دیتا. میڈیا میں پہلے ہی ترجیح کس چیز کو؟ کرکٹ کے ورلڈ کپ کو، کرکٹ کی ورلڈ کپ کی خبریں. دوسری ترجیح کس چیز کو؟ جناب نواز شریف صاحب آ رہے ہیں لاہور چل. سب سے پہلے یہ خبریں دی جاتی ہیں، پھر اس کے بعد فلسطین کے حوالے سے کوئی خبر نشر کی جاتی ہے. یہ میڈیا ہمارا آج کردار ادا کر رہا ہے. اور آج دیکھ لیجئے کہ مسلمان کس قدر بے بسی اور مجبوری کی حالت میں کہ مسلمانوں کے ہاسپٹل کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. مظلوم مسلمان کس قدر کہ زخموں سے چور، عمارتوں کے نیچے، ملبے کے نیچے دفن، بچے کیا، بوڑھے کیا، عورتیں کیا، وہ کسی کو نہیں چھوڑتے.
میں کیا آپ کو بتاؤں، آپ جانتے ہیں میڈیا پہ یا وہ آپ خبریں دیکھ لیں کہ وہ مسلمان لاشوں کی اس قدر بے حرمتی کرتے ہیں، آج بے حرمتی کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے جسموں پر وہ پیشاب کرتے ہیں آگے۔ یہ یہودی، یہ اسرائیل کے لوگ اس قدر مسلمانوں کے بارے میں دشمنی اور دعوت رکھتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ حماس کے پیچھے تمام مسلمان کھڑے ہونے چاہیے اور عوام میں یہ جذبہ پیدا کیا جائے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کیا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی سطح پر آواز تو بلند کر سکتے ہیں، جس فورم پر جہاں جہاں آپ کی ذمہ داری ہے وہاں پر آپ آواز بلند کریں۔ اچھا مولوی صاحب کیا آواز بلند کریں؟ جہاد کے حوالے سے آواز بلند کریں، آپ کفار کے اس ظلم اور زیادتی کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ آج مسلمانوں کی یہ یہ ظلم اور زیادتی جو مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، جو مظلوم مسلمان ہیں، چیز کو بیان کریں اور یہ کفار کو دہشت گرد ڈکلیئر کریں۔ آپ اپنے دل میں جذبہ جہاد پیدا کریں، آپ یہ نیت اور عزم کریں، ارادہ رکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی جہادی منہج پر گزارنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت جہادی منہج پر کرنی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد سنا ہے کہ پاکستان نے ایک طیارہ جو نا امدادی طیارہ جس میں خیمے بھی ہیں اور کمبل بھی ہیں، یہ کل جو نا روانہ کیا ہے۔ اب ہر ممکن ان کو امداد پہنچائیں۔ اور تیسرے نمبر پر کرنے کا ہمارے لیے کام کیا ہے؟ مسلمان کے پاس ہتھیار کیا ہے؟ یاد رہے کہ مسلمان کا سب سے بڑا ویپن، مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ دعا ہے، دعا، پریئر۔ آپ مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اپنی دعاؤں میں اس فلسطین کو یاد رکھیں، نمازوں میں دعا کریں، قنوت کریں، ہر نماز کی آخری رکعت میں قنوت نازلہ کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ تھا۔ آپ نے مسلسل 1 مہینہ کفار کے لیے قنوت کیا ہے، 5 نمازوں میں کیا ہے۔ یہ دعا ہمارے لیے ویپن ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ کب؟ جب ہم اللہ کو پکاریں گے، جب ہم بے سر و سامانی کی حالت میں، مظلومیت کی حالت میں مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنی بے بسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رب رحمان کو پکاریں گے اور مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے، اللہ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ ہاں اللہ کی توفیق سے دیکھ لیجئے، حماس نے بھرپور تیاری کے ساتھ حملہ کیا تھا نا اسرائیل پر، اس کی ساری ایجنسیاں فیل ہوگی، فوج اس کی فیل ہوگی، کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی۔ ہاں یہ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کمزوروں کو ایسے اللہ تعالیٰ قوت و طاقت دیتے ہیں کہ یہ حماس کہ اسرائیل کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ اتنے میزائل داغے گی کہ یہ جماعت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کمزور مسلمانوں سے کام لیا نا، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیا جائے اور ہر قسم کی امداد ان کو پہنچائی جائے اور اپنی دعاؤں میں ان مظلوموں کو یاد رکھا جائے، نمازوں میں دعا کی جائے اور نمازوں میں قنوت نازلہ خاص طور پر کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کا فیصلہ ہے، قیامت تک ان یہودیوں پر دردناک عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ قیامت کے دن تک ان یہودیوں پر دردناک عذاب نازل ہوتا رہے گا۔ کبھی پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ جنہوں نے مدینہ میں تینوں یہودی قبیلوں کو باہر نکال دیا تھا، کبھی ہٹلر کے ذریعے، کبھی صلاح الدین ایوبی کے ذریعے، کبھی عمر فاروق کے ذریعے اور کبھی مجاہدین کے ذریعے اس قوم پر اللہ کی طرف سے قیامت تک دردناک عذاب نازل ہوتا رہے گا۔
اور یاد رہے کہ یہ جنگ جو اب چھڑی ہے یہ اس کا دائرہ کار وسیع ہوتا چلا جائے گا. میں نے پچھلے جمعے بھی بیان کیا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا. یہی تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. یہ دین، یہ اسلام جس کو ہم نے قبول کیا ہے، اس کا مزاج بلندی کا ہے. اللہ چاہے تو فرشتوں کے ذریعے اسلام کو غالب کر دے، لیکن اللہ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، ہمیں اجر عظیم دینا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ جہاد فرض کیا ہے. اور یہ جہاد اور یہ جنگ جو آج اسرائیل میں حماس کی چھڑ چکی ہے، اس کا دائرہ کار بڑھتا جائے گا. آپ دیکھ لیجئے، سارے کفار ایک جو ہو چکے ہیں. امریکہ کا صدر اسرائیل کے اندر اس کی امداد کے لیے پہنچ چکا ہے، برطانیہ اس کے پیچھے پیچھے ہے. اور ابھی ہم سوچتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں، ابھی ہم اپنی جو نا وہ معذرانہ جو نا وہ روئی جو نا وہ بیانات جو نا وہ طاقتے رہیں. نہیں، ہرگز نہیں، ایسا جو نا وہ نہیں ہے. لہذا ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے. یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے، یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے. 4000 سے زیادہ فلسطین اس وقت، یہ پچھلے ہفتے سے لے کر اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور 15,000 سے زیادہ پوری طرح زخمی ہیں. اور وہ لوگ جو ابھی تک ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کا تو شمار ہی نہیں ہے. تو بھائیو، اس جنگ کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں، اس لیے کہ یہ فلسطین کی جنگ نہیں، یہ حماس کی جنگ نہیں، یہ امت محمدیہ کی جنگ ہے. اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. اور یہ یہودی کل بھی ہمارے نبی کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، صحابہ کے دشمن تھے، اور آج بھی یہ یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن ہیں. ہم بھی اپنے آپ کو اس جنگ کے لیے تیار رکھیں، اپنے جذبات کو گرم رکھیں، جہاد کے لیے، لڑنے مرنے کے لیے، اور ہر طرح کی قربانی اس کاز کے لیے پیش کرنے کے لیے. اور دنیا میں اب کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں چلتا. کیا اقوام متحدہ کو یہ مسلمانوں پر، فلسطین پر، نہتے فلسطین پر یہ ظلم نظر نہیں آ رہا؟ اور بھائی، طاقت چلتی ہے، قوت چلتی ہے، دنیا قوت والے کے پیچھے لگتی ہے. اب طاقت چلتی ہے، کیوں نہیں 1948 سے لے کر اب تک کشمیر کا فیصلہ ہو سکا؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسے فیصلے نہیں ہوتے. ہاں، فیصلے ہوتے ہیں جنگ کے ساتھ. اگر امن کی فاختہیں اڑا کر فیصلے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 87 غزوات میں حصہ نہ لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی زندگی جہاد میں، قتال میں صرف نہ کرتے. کاش کہ یہ ہماری فوج کو یہ باتیں سمجھائی جائیں. جن کا موٹو تقوی اور جہاد ہے، آج ہمارا جہاد کہاں ہے؟ جب ہمارے علاقوں سے، ہمارے محلوں سے لاشیں اٹھائی جائیں گی، جب ہمارے محلے ملبے کے ڈھیر ہو جائیں گے، تب ہمیں ہوش آئے گا. اسرائیل بلیک کیٹ کمانڈو ایک عرصے سے کشمیر کے اندر اتر چکا ہے انڈیا کی مدد کرنے کے لیے. اسرائیل، امریکہ اور انڈیا، یہ ٹرائنگل بنی ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے دلوں کے اندر، ان یہودیوں کے دلوں کے اندر کس قدر اسلام دشمنی پائی جاتی ہے کہ یہ بدترین مسلمانوں کے، بدترین پاکستان کے دشمن واقع ہوئے ہیں. میں معذرت سے عرض کر دوں، میری بات کا برا نہ منائیے گا، تھا وہ کافر ہٹلر، لیکن یہودیوں کی پالیسی کے لحاظ سے ہم سے بہتر تھا، ہمارے حکمرانوں سے بہتر تھا، جو یہ سمجھتا تھا کہ پوری دنیا کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ یہودی ہے جس نے ان کو مکان ختم کرنے کی کوشش کی تھی. بہرحال
میری باتیں اگر سچ لگیں بری لگیں تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ ساری باتیں اسی لیے کہ آپ بیدار ہو جائیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، خاص طور پر اپنی اس نہج پر تربیت کریں، جہادی نہج پر، اور خاص طور پر اپنے بچوں کی۔ یہ ہمارے بچے ہمارے دین کے سپاہی ہیں، یہ اللہ کی ہمارے پاس امانت ہیں۔ شاید ہم یہ امن کے ساتھ اس طرح زندگی گزار جائیں، لیکن آنے والے وقتوں میں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ ہمارے بچوں کا مستقبل ایسے نہیں ہوگا جو پاکستان کے دنیا کے حالات گزر رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ یہ سارے کافر پاکستان پر چڑھ دوڑیں۔ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کا مستقبل جہاد میں ہے، ایمان اور تقوی میں ہے۔ اس نہج پر اپنے بچوں کی تربیت کریں، اس نہج پر بچوں کو تیار کریں۔ مولوی صاحب بڑا بولتے پہ تھوڑے اپنے بچے کتنے نے؟ ہاں جی، اللہ کا شکر الحمدللہ، میں نے اپنے بچوں کی دینی نہج پر تربیت کی ہے، اور جیسے میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں یہاں پر آپ کے سامنے کھڑا ہو کر، ایسی میری گھر کے اندر تبلیغ ہے، گھر کے اندر اللہ کی توفیق سے دعوت ہے، اسی نہج پر بچوں کو تیار کرنا ہے۔ یہ بچے اللہ کی امانت ہیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال اپنی دعاؤں میں کثرت کے ساتھ یاد رکھنا ہے، اور کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی ہے، اور ہر ملک کی امداد کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ جذبہ جہاد اپنے ذہن میں، اپنے ذہنوں میں انشاءاللہ تعالی ایسی تازہ رکھنا ہے جیسے اس وقت آپ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ جنگ ہماری ہے، یہ حماس و اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ یہودیوں کی جنگ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی، اہل پاکستان کی، امت محمدیہ کی جنگ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اس جنگ میں ہم اپنا رول ادا کریں گے، اپنا پارٹ ادا کریں گے، اور کثرت کے ساتھ دعائیں بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ان یہود و نصاراؤں کے عزائم کو خاک میں ملا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے۔ آمین۔